حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ مایوسی دراصل اس کیفیت کا نام ہے جب انسان اپنی تمام توانائیاں اور اسباب استعمال کرنے کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتا اور اس کا ذمہ دار وسائل کی کمی کو ٹھہراتے ہوئے بتدریج اپنی ذات کو ٹھہراتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو جو خوبصورت ضابطۂ حیات عطا کیا ہے اس میں مصیبتوں کی بہت اہمیت ہے۔ سب سے پہلے اپنے مقصد کو پہچانیں، مقصد سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ چھوٹے مقاصد حاصل تو جلد ہو جاتے ہیں مگر ان کے حصول کے بعد مزید کچھ نہ حاصل کرنے کی خواہش بھی مایوسی کا سبب بنتی ہے، کیونکہ انسان ساری توانائی اور اسباب کو بروئے کار لا کر جس مقصد کا حصول ممکن بناتا ہے اس کا اختتام دنیا میں ہی ہو جاتا ہے۔ صرف آخری سانس تک اللہ کا شکر گزار رہنا ہی وہ عظیم مقصد ہے جو انسان کو مایوسی جیسے کفر سے بچاتا ہے۔ مصائب سے وقتی طور پر گھبرا جانا انسان کے لیے ایک قدرتی بات ہے۔ اپنی کوششوں کے مطلوبہ نتائج کے نہ ملنے پر وقتی طور پر مایوسی کی کیفیت کا شکار ہونا بھی انسان کی سرشت میں شامل ہے، لیکن اس کیفیت کو مسلسل اپنے اوپر طاری کیے رکھنا نہ صرف ہمیں اللہ کی نعمتوں کا منکر بناتا رہتا ہے بلکہ شیطان کی خوشنودی اور اللہ سے دوری کا باعث بھی بنتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ پاک نے مایوسی کے اندھیروں سے امید کی کرن تک کا سفر کرنے کی ہمت اور طاقت بھی انسان کو عطا کر دی ہے۔ جس طرح ایک انجینئر اپنی بنائی ہوئی مشین کی استطاعت و کارکردگی کا بھرپور علم رکھتا ہے اور وہ اس مشین پر اس سے زیادہ بار نہیں ڈالتا، اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک اپنی مخلوق کی طاقت سے واقف ہیں اور اس پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر آزمائش نہیں ڈالتے۔ صرف اس یقین کی روشنی ہی مایوسی کے اندھیروں کا سدباب کر سکتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، جو اپنی خوشیوں کو صرف مادی اشیاء سے منسلک نہیں کرتا، جو اپنی آسائشوں کا موازنہ دوسروں کو ملنے والی راحتوں سے نہیں کرتا۔ اگر آپ کو بہت طویل جد و جہد کے باوجود بھی مطلوبہ خوشی، مقام، نوکری یا کاروبار میسر نہیں تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ میں اتنی ہمت اور صلاحیت رکھی کہ آپ طویل جد و جہد کر سکیں، آپ کے جسم میں طاقت رکھی کہ آپ اس کے لیے اسباب اختیار کر سکیں، آپ کے دماغ کو سارے عرصے میں مکمل طور پر فعال رکھا کہ آپ اپنی محنت اور کامیابی کا موازنہ کر سکیں۔ اگر جسم، دماغ یا ماحول سازگار نہ ہوتا تو یقیناً آپ اتنے مراحل ہی نہ طے کر پاتے، پہلے، دوسرے یا تیسرے مرحلے پر ہی اسباب ختم ہو جاتے۔ باوجود کوشش کے اگر کوئی شے آپ کی دسترس میں نہیں تو یقین رکھیے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کوششوں کی سمت مایوسی کی عمیق گہرائیوں اور نا امیدی کے دلدل میں گر جانے سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے نصیب کی سرزمین پر اپنی صلاحیتوں اور رحمت خداوندی کی یقین کی پھوار سے سبزہ اگائیں، جس پر جا بجا شکر گزاری کے گل بوٹے کھلے ہوں۔ نہ صرف اپنی نعمتوں پر نظر ثانی کریں بلکہ
اپنے ارد گرد کے دلوں میں جھانک کر مایوسی کے اندھیروں میں حوصلہ افزائی کے چند جگنو جگا دیجیے۔ کیا معلوم آپ کے کہے ہوئے پیار بھرے جملے کا ایک ایک لفظ نا امیدی کے صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافر کے لیے نشان منزل بن جائے۔ کسی پریشانی میں گھرے اپنے پیارے کے کندھے پر آپ کی ہلکی سی تھپ تھپاہٹ کا لمس اس کے لیے مضبوط سہارا ثابت ہو۔ اپنے ارد گرد خوشی سے دور ہوتے ہوئے دلوں اور لمحہ لمحہ ویران ہوتی ہوئی آنکھوں کو نظر انداز مت کیجیے۔ کیا خبر کوئی بہت عرصے سے نا امیدی اور مایوسی کے بتدریج تاریک ہوتے دھندلکے میں آپ کی حوصلہ افزا گفتگو کے جگنوں کی تلاش میں ہو، جو اسے رنج و غم کے خاردار بے منزل راستوں سے نکال کر زندگی کی گم شدہ خوبصورت پگڈنڈی پر گامزن کر کے اس کی حیات کو زندگی بخش دے۔